الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. اس کا ساؤنڈ والیوم تھوڑا کم کر دیں جزاک اللہ. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تحلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں. حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا دوسرا پارہ، دوسری صورت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے. قرآن مجید کا یہ وہ مقام ہے کہ جسے اللہ نے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ دوسری جگہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ اللہ نے اپنے بندوں سے ایک سوال کیا ہے. یہ مقام تو میں نے بتایا سورہ بقرہ آیت نمبر 265 دوسرا پارہ. ایک اور مقام بھی ہے قرآن مجید کا 27واں پارہ سورہ الحدید آیت نمبر 11 من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. ان دونوں مقامات پر اللہ نے اپنی ذات کے لیے ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ جس لفظ کو
استعمال کرنے پر ایک انسان اور خاص طور پر ایک مسلمان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ اپنی ذات کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں، اور وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ قرض ہے۔ دو مقام پر اللہ فرماتے ہیں، اور اللہ نے ان دونوں مقامات پر سوال کیا، سوالیہ انداز، کون ہے وہ؟ یہ سوال سب سے ہے، امیروں سے بھی سوال ہے، غریبوں سے بھی سوال ہے، فقیروں سے بھی سوال ہے، مسکینوں سے بھی سوال ہے، بڑوں سے بھی سوال ہے، چھوٹوں سے بھی سوال ہے، مردوں سے بھی سوال ہے، عورتوں سے بھی سوال ہے۔ ہر ایک سے اللہ نے سوال کیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے وہ جو اللہ کو قرضہ دے دے؟ میں پھر بھی ابتدائی جمعے میں یہ بات سمجھا دوں کہ میں کسی چندے کے لیے تقریر نہیں کر رہا۔ اس آیت کو سمجھانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آخر میں نے چندے کا اعلان کرنا ہے، تو لہذا بہت توجہ سے بات کو صرف سننا ہے اور سمجھنا ہے، اور پھر اس آیت کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ کون وہ ہے کہ جو اللہ کو قرضہ دے دے؟ ایک اور چیز یہ بھی سمجھ لیجیے گا کہ اللہ نے یہ جو اپنی ذات کے ساتھ لفظ قرض کو جوڑا ہے، اس میں کیا حکمت ہے، یہ بھی میں نے عرض کرنا ہے۔ میں آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ وقت بڑا مختصر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ یہودیوں کے ایک مدرسے میں گئے تبلیغ کی نیت سے، تو وہاں پر دو بڑے یہودیوں کے عالم تھے، ایک کا نام فخاس تھا اور ایک کا نام اشیع تھا۔ وہ اپنے طلباء کو پڑھا رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جب تبلیغ کی کہ تم تو اہل کتاب ہو اور اپنی ان کتابوں میں تم جانتے ہو، پہچانتے ہو اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے، تو فخاس نامی یہودی عالم نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ بھائی تم کس اللہ کی طرف بلا رہے ہو، کس اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ اب تو تمہارا اللہ بھی اور ہے، ہمارا بھی اللہ بھی اور ہے۔ ہمارا اللہ غنی ہے، مالدار ہے، اور تمہارا اللہ جو ہے وہ فقیر ہے، کیونکہ تمہارا اللہ لوگوں سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ اس نے آیت پڑھی، من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے دے؟ تو ہم تو غنی ہیں، تمہارا اللہ فقیر ہے، اور تمہارا اللہ بڑی عجیب باتیں کر رہا ہے کہ میں سود پر تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ سودی کاروبار سے تو منع کیا جاتا ہے، لیکن تمہارا اللہ خود کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ سودی معاملہ کروں گا۔ تم مجھے قرضہ دو اور قرض پر میں تمہیں فائدہ دوں گا، اور فائدہ بھی بڑھا چڑھا کے دوں گا۔ تو ہم تو اس اللہ کو نہیں مانتے، اب تو تمہارا نبی بھی اور ہمارا نبی اور، تمہارا اللہ بھی اور ہمارا اللہ اور تمہارے اللہ کے مقابلے میں ہم غنی ہیں اور تمہارا اللہ فقیر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، ایک زوردار زناٹے دار ایک تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا، اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کو اپنی ذلت کا احساس ہوا، اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچا کہ آپ کے ابو بکر صدیق نے میری یہ بے عزتی کی ہے، اور عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ آپ مجھے کہیے کہ وہ ابو بکر صدیق کے منہ پہ ایک میں بھی تھپڑ ماروں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو بکر صدیق بھی آ گئے، پوچھا اے ابو بکر تم نے یہودیوں کے مدرسے میں جا کر اس اتنے بڑے عالم دین کے تم نے منہ پر تھپڑ مارا ہے؟ جی اللہ کے پیغمبر میں نے ہی تھپڑ مارا ہے۔ بھائی کیوں کیا اس طرح؟ اللہ کے پیغمبر اس نے ایسی اللہ کی ذات میں گستاخی کی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر ان کا ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ نہ ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ بھئی کیا کہا؟ کہا اس نے اللہ کو فقیر کہا ہے اور اپنے آپ کو غنی کہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا اس سے، وہ مکر گیا، کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمارا تو آپ کے ساتھ اختلاف ہے، جھگڑا آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قریب تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو بکر سے عرض، آپ نے فرمایا کوئی گواہ ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر میں اکیلا تھا، یہ سب گواہ ہیں لیکن کوئی بھی سچی گواہی نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل جو آیت لے کر کے آئے، آیت سنیے گا، اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ کسی نے سنا ہو نہ سنا ہو، میں نے عرش پر سے یہ گستاخی اس کی سن لی، اس نے یہ کہا کہ ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں، ہم دینے والے ہیں اور اللہ ہم سے لینے والا ہے۔ سنکتب ما قالوا، اتنے گستاخانہ الفاظ کہے ہیں کہ ہم نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے دے؟ اب ایک چیز جو سمجھانا چاہتا ہوں بڑی اہم ہے، وہ میرے اور آپ سے متعلق ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کون اللہ کو قرضہ دے دے، بلکہ اللہ نے قرضن کے بعد ایک لفظ ذکر کیا صفت کے طور پر۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے دے؟ حسنہ، حسن کیا ہے؟ حسن حسن سے نکلا ہے۔ اللہ کہتا ہے کون ہے جو اللہ کو خوبصورت قرضہ دے دے؟ خوبصورت قرضہ۔ قرضے کی خوبصورتی کیا ہے؟ تھوڑا سا سمجھیے گا۔ قرضے کی خوبصورتی کیا ہے؟ نمبر ایک، فراخ دلی کے ساتھ ہو، یہ قرضے کی خوبصورتی ہے۔ خوش دلی کے ساتھ ہو، بخل کے ساتھ نہ ہو۔ قرضے کا حسن کیا ہے؟ وہ تنگ دلی کے ساتھ نہ ہو۔ قرضے کا حسن یہ ہے کہ قرضہ دینے کے بعد پھر یقین بھی ہو کہ جس کو قرضہ دے رہے ہیں وہ قرضہ ہم کو واپس لوٹا دے گا، یقین کے ساتھ قرضہ دے گا۔ قرضے کا حسن ایک یہ بھی ہے کہ قرضہ دے کر پھر تانے نہ مارے جائیں۔ ابھی آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ اللہ جو قرضہ مانگ رہا ہے وہ اس طرح نہیں مانگ رہا کہ جبرائیل کو بھیج کر رسید بک دے کر اللہ مسجد کے کونے میں دروازے پر بٹھا رہا ہے کہ جی چندہ لیتے جاؤ اور رسیدیں کاٹتے جاؤ۔ سب سمجھدار ہیں کہ اللہ قرضہ کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ غریب لوگوں کے لیے مانگ رہا ہے۔ لیکن اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے اس آیت کے اندر، تمہارا غریبوں کو دینا مجھ پر قرض ہے، مجھ پر قرض ہے، مجھ پر، اللہ پر قرض ہے یہ قرض۔ کیوں؟ یقین دلانے کے لیے نا۔ جب ہم کوئی غریب اگر آپ سے قرضہ مانگ لے تو ہم سوچتے ضرور ہیں نا، اچھا میں ابھی بتاتا ہوں، پھر مشورہ کر کے کہتے ہیں پیسے تو واپس نہیں ملیں گے۔ ہاں اگر امیر قرضہ مانگ لے فوراً دے دیتے ہیں، یقین ہوتا ہے واپس مل جائیں گے۔ غریب مانگ لے تو آدمی سوچتا ہے، تھوڑا تنگ دل ہوتا ہے، فراخ دل بھی نہیں ہوتا۔ امیر مانگ لے تو کہتا اور بھی چاہیے تو لے لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غریب مانگ لے 50 مانگے تو یار بس 10 لے لو یار، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ قرض حسنہ نہیں ہے۔ اللہ کا قرضہ، اللہ یہ اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا۔ نمبر ایک کہ اس قرض کو دینے کے بعد تانے بھی نہ مارے، احسان بھی نہ جتلائے،
وہ ہوتا ہے قرض حسنہ، اس کو تکلیف بھی نہ دے، اس لیے کہ اگر کوئی تانے مارتا ہے، احسان جتاتا ہے کہ میں نے تمہیں قرضہ دیا، تو یہ احسان جتانا کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کر اور اس کو تکلیف پہنچا کر، اس پر طعنہ زنی کر کے کہ یار مجھ سے ہی لیتے ہو، مجھ پہ ہی غراتے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقوں کو تم خراب نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ان لوگوں کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، پھر اللہ نے ان کے صدقے کو برباد کرنے کو اللہ نے ایک مثال سے ذکر کیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، ایک چکنا پتھر تھا، چکنا پتھر، علیہ تراب، اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی تھی، چکنے پتھر پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی تھی۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اچانک موسلا دھار تند و تیز موٹی بوندوں والی بارش برسی۔ فَأَصَابَ لَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، وہ جو چکنے پتھر پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی تھی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، بارش کی بوندوں نے اور بارش کی تیزی نے ان ریت کے ذروں کو اڑا کے رکھ دیا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ اس مٹی جو پڑی ہوئی تھی وہ ایک مٹی کا بورا بھی اٹھا نہیں سکتے، اس لیے کہ سب ختم ہو گیا۔ الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر پیچھے نہیں پڑ جاتے وہ جو مال دیا تھا، منن ولا اذی، احسان جتاتے نہیں ہیں، ولا اذی، اور تکلیف بھی نہیں پہنچاتے، طعنہ بھی نہیں مارتے۔ طعنہ مارا تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی، غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے پیغمبر نے چندے کا اعلان کیا، اب صحابہ ان کی کوشش بڑھ چڑھ کے صدقہ کر دیں، کوئی ہزاروں درہم لا رہا۔ عبد الرحمن بن عوف اتنا مال لے کر کے آئے کہ لوگوں کو یقین نہیں آیا۔ عمر بن خطاب نے کہا او بھائی اپنے سینس میں تو ہو، یہ سب دے رہے ہو؟ اب ایک غریب صحابی بھی، ان کا نام تھا ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یار میں بھی اللہ کے راستے میں دوں، کیا دوں، کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک یہودی کے پاس گئے رات کو کہ بھائی میں ساری رات تمہارے کھیتوں میں کام کروں گا، مجھے بدلے میں کیا دو گے؟ اس نے کہا ساری رات کنویں سے پانی نکالنا، کوئی موٹر نہیں تھی بھائی، کنویں سے پانی نکالنا اور میرے باغ کو سیراب کرنا، پوری رات کی مزدوری میں 2 کلو کھجورے دوں گا، 2 کلو کھجورے، 2 کلو کھجورے، ٹھیک ہے۔ پوری رات محنت کی، مشقت کی، اور صبح کو جب 2 کلو کھجوریں ملی، 1 کلو کھجور اپنے گھر میں دے دی بال بچوں کے لیے، اور 1 کھجور لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بیٹھتے تھے چندے کے اعلان کے لیے، غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو مال، جو دانے اور جو راستے کا ساز و سامان وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا ہوا ہے، ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں زاد راہ کے لیے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ بھر بھر کے لا رہے ہیں، بوریوں میں لا رہے ہیں، کٹوں میں لا رہے ہیں، اور میں تو یہ 1 کلو کھجور اتنی سی لا رہا ہوں۔ حیا آئی کہ لوگ تانے ماریں گے، اور منافقین بھی بیٹھے ہوئے تھے، منافقین دیکھ رہے تھے۔ جب عبد الرحمن بن عوف نے بھر بھر کے لا کے دیا تو کہنے لگے میاں بڑے شوباز آدمی ہیں، بہت شو مارنے کا یہی تو وقت ہے،
یہی تو بتانا ہے کہ ہم کتنے مستحکم ہیں. اور جو غریب لے کے آ جاتا تو وہ اس پر بھی تانا زنی کرتے. ابو عقیل انصاری کی وہ تھیلی جس کے اندر 1 کلو کھجوریں تھیں، ساری رات محنت مشقت اور کوشش کے باوجود زیادہ نہیں کمایا. 1 کلو کھجور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چپکے سے دے رہے ہیں، چپکے سے، کہ منافقین تانا نہ مار دیں. دیکھ لیا منافقین نے، انہوں نے آوازیں کسنی شروع کر دی، ٹھٹا شروع کر دیا، مذاق بنانا شروع کر دیا اور کہنے لگے اوہو یہ تو بھائی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اتنا لانے کی کیا ضرورت تھی، تو بہت بچ جائے گا بھائی، اتنا کیوں لا رہے ہو، اتنا سارا اللہ کے راستے میں، اتنا سارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ میرا ابو عقیل انصاری 1 کلو کھجور محنت مشقت کے بعد لایا ہے اور یہ منافقین اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے وہ 1 کلو کھجور لی اور کھجوروں کے ڈھیر کے اوپر رکھ دی اور کہا سنو، ابو عقیل انصاری کی 1 کلو کھجور تمام کھجوروں کی ڈھیریوں پر بھاری ہے. اور اللہ نے قرآن اتارا. قرآن سنیے اللہ کا، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم. سمجھیے گا، جہدہم کو سمجھاؤں گا میں. جہدہم وہ لوگ جو تانا زنی کر رہے ہیں، کن کے ساتھ؟ المتطوعین من المؤمنین، وہ جو بھر بھر کے لا رہے ہیں ان کو بھی بولتے ہیں شو مار رہے ہیں. والذین، اور یہ ان کو بھی تانا زنی کا نشانہ بنا رہے ہیں، لا یجدون، جو نہیں پاتے اپنے پاس کچھ، الا جہدہم، مگر تھوڑی سی مشقت محنت اور کوشش کے بعد ملنے والی تھوڑی سی مزدوری. یہ ہے جہدہم. اللہ اکبر. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحیح الجامع کی حدیث ہے، آپ سے سوال کیا گیا ای الصدقۃ افضل، صدقات میں افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ افضل ترین صدقہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنیے گا، یہ نہیں فرمایا جو 2 لاکھ روپے کا چیک بنا دے، جو 5 لاکھ روپے کا چیک دے دے، جو اتنا بھر بھر کے لے آئے. سوال یہ ہے صدقات میں افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ سنیے، فرمایا جہد المقل. جہد المقل، یہ وہی آ گیا جہد، کوشش محنت مشقت، پسینے بہا کر کوشش کر کے محنت کر کے، یہ جو تھوڑا سا اپنی جیب میں رکھ کر اور تھوڑا سا اللہ کے راستے میں یہ صدقہ کر رہے ہیں نا، یہ صدقہ تمام صدقات میں افضل ترین صدقہ ہے. جہد المقل. آج ہم غریب کو جو 10 روپے دینا اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، بلکہ دل کے اندر سے بات آتی ہے ابے 10 ہی روپے دینے تھے تم نے، کم از کم 100 ہی روپے دے دیتے. اللہ کی قسم، جس نے 10 روپے نکالے نا اس کو کبھی کم نہیں سمجھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں، ابو ہریرہ راوی ہے، آپ نے فرمایا سبق درہم علی 100,000 درہم، 1 درہم 1 لاکھ درہموں سے سبقت لے گیا، 1 درہم 1 لاکھ درہموں سے آگے بڑھ گیا. صحابہ پریشان، قالوا وکیف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 درہم ہو مقابلے میں 1 لاکھ درہم ہو، اور 1 درہم 1 لاکھ درہموں سے آگے بڑھ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا رجل تصدق رجل وعنده درہمان. آئیو بتاؤں کہ 1 درہم کیسے آگے بڑھ گیا. ایک شخص تھا جس کے پاس ٹوٹل تھے ہی 2 درہم، تھے ہی 2 درہم، اس نے 1 درہم اللہ کے راستے میں دے دیا، 1 درہم اس کی جیب میں رہا. تو اللہ نے فرشتوں سے یہ نہیں لکھوایا کہ 1 درہم لکھ لو اس کے نام اعمال میں. اللہ نے فرمایا نہیں، اس کے نام اعمال میں یوں لکھو کہ اس نے اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دیا، آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دیا.
اور وہ آدمی جس نے 1,00,000 درہم دیے تھے، وہ کروڑوں درہموں کا مالک تھا، اس نے 1,00,000 درہم دیے، تو اللہ فرشتوں سے یہ نہیں کہتا کہ اس نے 1,00,000 درہم، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یوں لکھو کہ اس نے اپنے کروڑوں درہموں میں سے 1,00,000 درہم کی جو کروڑوں درہموں کے ساتھ جو نسبت ہے نا، اس نسبت کے ساتھ اللہ لکھواتا ہے اس نے 1,00,000 درہم میرے راستے میں دے دیے۔ تو 1 درہم اللہ کے راستے میں دینے والا، اس کے لیے لکھایا جاتا ہے کہ اس نے آدھا مال اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کا قرآن اگر پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اللہ ہمیں توفیق دے، تو بڑا عجیب قرآن ہے اللہ کا۔ فرمایا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، آؤ تمہیں فارمولہ بتاؤں، فارمولہ۔ غریبوں کو اللہ قرآن میں ایک فارمولہ دے رہا ہے اپنی غربت کو ختم کرنے کا، غربت کو ختم کرنے کا فارمولہ۔ ایک تو یہ آیت ہے جمعے کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ ایک فارمولہ ہے اللہ نے غریبوں کو دیا ہے خاص طور پر۔ اور ایک دوسری آیت 28واں پارہ سورۃ الطلاق، ومن قدر علیہ رزقہ، جس کا رزق کم ہو جائے، جس کی روزی کم ہو جائے، جس کی آمدنی کم ہو جائے، جو تنگی رزق کا شکار ہو جائے، جو فائنینشلی اعتبار سے کمزور ہو جائے، اللہ اس سے کہہ رہے ہیں فَلْيُنْفِقْ، تو خرچ کر اللہ کے راستے میں، فَلْيُنْفِقْ۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا جس کی 1 فیکٹری سے 2 فیکٹریاں بن جائیں، جس کی 1 کمپنی سے 2 کمپنیاں بن جائیں، جس کی 1 دکان 4 دکانوں سے بدل جائے، کہا نہیں، یہ فارمولہ ان کے لیے ہے جو غریب ہیں۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس کا رزق تنگ ہو جائے، اللہ وہ کیا کرے؟ کہا فَلْيُنْفِقْ، چاہیے کہ وہ خرچ کرے، مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جتنا بھی اللہ نے اس کو دیا ہے خرچ کرے۔ اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کا فائدہ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ اس کے عسر کو یسر سے بدل دے گا، اللہ اس کی مشکل کو آسانی سے بدل دے گا، اللہ اس کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دے گا۔ اور آپ یقین جانیے صحابہ کرام کے دور میں ایک غریب آدمی کی غربت کو ختم کرنے کی ایک کوشش یہ بھی ہوتی تھی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول کو اللہ کے پیغمبر نے بھیجا کہ جاؤ فلانے گاؤں میں، علاقے میں، اور وہاں پر زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ وہ وہاں پہنچے تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی، وہ اونٹوں کا مالک تھا۔ پوچھا کتنے اونٹ ہیں؟ کہا کل میرے پاس 25 اونٹ ہیں۔ 25 اونٹوں پر سب جانتے ہیں کہ 1 اونٹ زکوٰۃ میں دینا پڑتا ہے، اور وہ اونٹ بھی کون سا؟ جو بنت مخاض ہو۔ بنت مخاض اس اونٹ کو کہتے ہیں جو اپنی عمر کا 1 سال مکمل کر کے دوسرے سال میں لگ چکا ہو۔ یہ چھوٹا سا اونٹ ہوتا ہے، اونٹ کا بچہ ہوتا ہے، اس کو بنت مخاض دینی پڑتی ہے، ان کے 25 اونٹوں کا مالک ہے۔ تو وہ عامل بنت مخاض کو لینے لگا تو اس نے کہا بھائی رک جاؤ یار، یہ چھوٹا سا اونٹ اللہ کے راستے میں دوں گا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کسی مجاہد کی سواری بھی نہیں بن سکے گا، کاٹو تو گوشت بھی کم نکلے گا، تم ایک حقہ لے جاؤ۔ حقہ اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جو عمر کے 3 سال مکمل کر کے 4تھے سال میں لگ چکا ہو، ایک حقہ لے جاؤ، جوان، تندرست، توانا، صحت مند، ایک بھاری بھرکم اونٹ لے جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، وہ لے آئے۔ صحابی رسول کہتے ہیں دینا کم تھا لیکن اللہ کے لیے زیادہ دیا۔ یہی صحابی رسول کہتے ہیں کہ چند سالوں کے بعد پھر مجھے حکم ملا کہ جاؤ فلانے گاؤں میں زکوٰۃ لینے جاؤ۔ میں پھر زکوٰۃ لینے گیا تو وہاں پر جب میں نے اونٹوں کی گنتی کی نا تو پہلے تو 25 اونٹ تھے، پھر جب گنتی شروع کی تو 25، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، 200، 500، 600، 800، 1000، گنتا رہا 1200، 1500 اونٹوں کا مالک تھا وہ، 1500 اونٹوں کا مالک۔ اور پھر 1500 اونٹوں کے اوپر کل 30 حقے بنتے ہیں، 30 حقے بنتے ہیں۔ تو میں چند سالوں کے بعد 30 حقے لے کر، اونٹ لے کر کے، تندرست و توانا صحت مند جوان اونٹ لے کر کے آیا۔ اللہ
کون ہے جو اللہ کے ساتھ کاروبار کر لے؟ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے دے؟ اللہ کہتا ہے مجھے قرضہ دینے کا میں نے اپنے لیے جو لفظ قرض استعمال کیا ہے نا، اس لیے کیا ہے کہ دینے والے کو یقین ہو جائے۔ جو تو غریب کو دے رہا ہے، غریب کے ہاتھ میں جو دے رہے ہیں نا، یاد رکھنا یہ غریب کا ہاتھ نہیں ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ مجھے دے رہا ہے، مجھ پر قرض ہے۔ بس قرض حسنہ ہونا چاہیے، تکلیف نہ دینا، اور نمبر 2 اچھا دینا۔ اچھا، آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، لیکن جب کپڑا پھٹنے لگے دے دو بھائی، جوتے ٹوٹنے لگے یار مسجد میں رکھوا دو، شرم نہیں آتی؟ کپڑے پھٹنے لگے دے دو غریبوں کو، شرم نہیں آتی؟ کھانا تازہ پکا ہوا ہے، ماسی لا کے رکھ رہی ہے، پکا رہی ہے، اور پھر ہم اس ماسی کو وہ کھانا وہ تازہ نہیں دیتے، فریج میں رکھ دیا، 1 دن 2 دن گزر گئے، اب جب خطرہ ہوا کہ یہ بدبودار ہونے لگے گا، باسی ہو گیا، ماسی کو کہا وہ کھانا لے جانا۔ واہ، حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی وہ باسی کھانا دے کر۔ اور اللہ کے قرآن سے پوچھو تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسے خرچ کرنے والوں کو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں حیرت کرتا ہوں، اس آیت کو سن کر سمجھ کر کوئی بھی اپنی ماسی کو گندا کھانا باسی کھانا نہیں دے گا۔ آیت سنیے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ جملہ سنیے گا اللہ کے قرآن کا، ولا تیمموا الخبیث، وہ پھٹا ہوا، وہ سڑا ہوا یا سڑان کے قریب یا وہ باسی کھانا، اس کا ارادہ نہیں کرنا دینے کا۔ اب سنیے اللہ کا قرآن، اللہ کس طرح سمجھا رہا ہے، جیسے دماغ میں اللہ کیل ٹھونک کے سمجھا رہا ہے، ٹھکی کیل نہیں ٹھکی۔ سنیے گا کیا اللہ نے مثال دی، فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ۔ ایک کھانا دینے والے، تو دینے والا ہے، وہ لینے والا ہے، تیرا ہاتھ اوپر ہے، اس کا ہاتھ نیچے ہے۔ اللہ کہہ رہا تھوڑی سی دیر کے لیے تو ذرا تصور تو کر، اگر تیرا ہاتھ نیچے ہو اور اس کا ہاتھ اوپر ہو، تو ابھی دینے والا ہے، وہ لینے والا ہے، کیا ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ دینے والا بن جائے اور تو لینے والا بن جائے؟ اگر یہ کھانا تجھے دے وہ جس کو تو دے رہے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تو تو نہیں لے گا اس کو، لے گا؟ یار یہ تو باسی دے رہا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں آنکھیں بند کر کے لے لے گا۔ یار ان کے نوکر ہیں، برا مان جائیں گے، لے لو، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، ملا تو صحیح، کھا لیں گے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، چشم پوشی سے کام لو، آنکھیں بند کر کے تو تم لے لو گے، لیکن اندر سے آواز آئے گی نہیں یار یہ کھانا یہ کل تم کھا رہے تھے مزے لے لے کر، اس وقت تو پوچھا نہیں، اتنا سا بھی نہیں دیا، اور آج کہہ رہا ہو سب لے جاؤ۔ حاتم طائی کی قبر پہ لات مار کے تم سخی بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ اللہ کے راستے میں یہ قرض حسنہ چاہیے اللہ کو، قرض حسنہ، خوبصورت قرض، خوبصورت قرض۔ اللہ اکبر، قرض اگر حسنہ بن جائے، خوبصورت قرضہ بن جائے، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے فائدہ ہو، سن لو، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، میں اس قرض کو لے کر، میں اس کو بڑھا چڑھا کر میں تمہیں واپس لٹا دیتا ہوں۔ اور ایسا نہیں سمجھنا کہ تم نے کیش کا معاملہ کیا، نقد کا معاملہ کیا اور میں تمہارے ساتھ ادھار کا معاملہ کروں گا، تم کیش کا معاملہ کرو گے میں بھی کیش کا معاملہ کروں گا، تم نقد چلو گے میں بھی تمہارے ساتھ نقد چلوں گا۔ ایسا نہیں میں کہوں دنیا میں تم دو آخرت میں میں دوں گا، کہا میں دنیا میں بھی دوں گا میں آخرت میں بھی دوں گا۔ اللہ دے گا کتنا؟ کہا سود کے ساتھ دوں گا۔ اور سودی کاروبار کا شوق رکھنے والوں، سودی کاروبار آپس میں نہ کرو، اگر زیادہ ہی شوق ہے نا تو مجھ سے سودی کاروبار کر لیا کرو، مجھ سے، مجھ اللہ سے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ کتنا سود ملے گا؟ کہا سود کتنا ملے گا؟ 1 کے بدلے 700 گنا، 1 کے بدلے 700۔
اللہ اکبر، ایک کے بدلے 700 کیسے مل سکتے ہیں بھائی؟ جی ہاں، اللہ دے سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اور اللہ کے قرآن سے پوچھو تو قرآن وہ بات کرتا ہے جو عقل میں آتی نہیں۔ بہت سارے مقامات ایسے ہیں عقل پیچھے رہ جاتی ہے، قرآن عقل کے 100% خلاف بات کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقات سے پیسوں کو بڑھاتے ہیں اور اللہ سود سے پیسے کو گھٹاتے ہیں۔ عقل سے پوچھو، عقل کہتی ہے بالکل غلط ہے۔ 200 روپے سے 100 روپے دے دیے تو یہ تو گھٹ گیا پیسہ، عقل تو یہ کہتی ہے نا۔ عقل آنکھوں سے جھانک کے دیکھتی ہے، یہ عقل کی کھڑکیاں ہیں۔ عقل کانوں سے سن کر کے فیصلے کرتی ہے، یہ کھڑکیاں ہیں، یہ کان عقل کی۔ نہیں میاں نہیں، سود سے پیسہ بڑھتا ہے اور صدقے سے پیسہ گھٹتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا نہیں، صدقے سے پیسہ بڑھتا ہے۔ اللہ یہ عقل کے خلاف ہے، اس لیے نہیں مان رہے۔ اللہ کہتا ٹھیک ہے، پھر میں ایک جگہ لے کے جاتا ہوں تجھے جہاں تیری عقل کے خلاف بات ہوگی لیکن تو مان لیتا ہے۔ اللہ وہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ کہتا ہے تو زمین کے اوپر ایک دانہ ڈالتا ہے۔ جی ہاں اللہ، تیری عقل نے آنکھوں کی کھڑکیوں سے وہ ایک دانہ دیکھا؟ جی ہاں اللہ دیکھا۔ عقل میں بات آ رہی ہے؟ جی ہاں اللہ آ رہی ہے۔ ایک دانہ زمین میں جاتا ہے، پھر ایک شاخ باہر نکلتی ہے، اس شاخ میں 7 شاخیں نکلتی ہیں، ہر شاخ میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے ایک دانے کو 700 دانوں سے بدلا نہیں بدلا۔ تیری آنکھوں نے دیکھا نہیں دیکھا؟ ہاں اللہ دیکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے اب عقل کیا کہتی ہے؟ اللہ عقل یہ کہتی ہے نیچے گودام ہے، کوئی نیچے کوئی گودام ہے، دانوں سے بوریاں بھری ہوئی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کھود زمین، عقل کے مطابق چلنا ہے نا، یہ زمین کھودتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کھودتا چلا جا، تجھے کوئی گودام نہیں ملے گا، تجھے کوئی بوری نہیں ملے گی۔ پھر اب تیری عقل کیا کہتی ہے؟ اب یہ کہتا اللہ عقل نے مان تو لیا لیکن بغیر سمجھے مانا ہے۔ اللہ کہتا ہے بس جب میں نے تجھے دکھا بھی دیا کر کے کہ میں ایک دانے کو 700 دانوں سے بدل سکتا ہوں تو میں کر کے بھی دکھاتا ہوں، اور میں نے تجھے دکھا بھی دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، کان رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے پیغمبر، میرا ایک باغ ہے، وَأَنَا أُقِيمُ حَائِطِي بِهَا، اور میں اپنے باغ کی 4 دیواری کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر ایک درخت ہے میرے برابر والے کا جو میری زمین میں نکل آیا ہے، اس کا درخت ہے، میری زمین میں نکل آیا ہے، اور میں 4 دیواری کروا رہا ہوں، باؤنڈری وال کھچوا رہا ہوں۔ اب وہ ایک درخت جو آ گیا نا، اب میری دیوار ٹیڑھی ہوگی۔ کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول مرہو یعطینی، آپ اس کو بلا کے حکمن کہہ دیجئے مجھے وہ ایک درخت دے دے، میں اس کی قیمت دے دوں گا۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی کو بلایا، حدیث کے الفاظ ہیں فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی رسول آ گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابی، بِعْنِيهِ عَذْقَكَ الَّذِي، مجھے وہ درخت بیچ دے، وہ درخت جو فلانے کی زمین میں تیرا درخت نکلا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے لا یا رسول اللہ، میں نے تو نہیں بیچنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً انکار کر دیا۔ تو آپ یہ سمجھے کہ شاید یہ مجھے بیچنا نہیں چاہتا، یہ ایسی گفٹ کر دے گا، ایک درخت ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر بیچ نہیں رہے فَهَبْهُ لِي، مجھے وہ ایسی گفٹ کر دو، عطیہ کر دو۔ اس نے کہا گفٹ کر دوں، ہدیتاً دے دوں، تحفتاً دے دوں؟ لا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کو گفٹ بھی نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے رسول کی 2 اٹیمپٹ تو ہو چکی ہیں، تیسری کوشش لینے والے تھے اللہ کے پیغمبر اپنے ایک صحابی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے۔ آپ نے پیشکش بھی کی، ٹھکرا دی، کہا گفٹ کر دو، کہا گفٹ بھی نہیں کر رہا۔
تو اللہ کے رسول نے ایک تیسری پیشکش کی، بہت بڑی پیشکش. سنیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش. آپ نے فرمایا تو پھر سن، فَبِعْنِيهِ بِعَذَقٍ فِي الْجَنَّةِ، مجھے یہ درخت بیچ دے، بدلے میں کوئی درہم نہیں، کوئی دینار نہیں، کوئی دنیا کی قیمت نہیں، کوئی درخت کے بدلے درخت نہیں. کیا دیں گے؟ بِعَذْقٍ فِي الْجَنَّةِ، میں تجھے جنت کا ایک درخت اللہ سے کل قیامت کے دن دلوا دوں گا. اور طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 70 عاما وفی روایت 100 عام لا یقطعها، جنت کا ایک درخت، اس کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ یسیر الراکب، ایک آدمی پیدل نہیں بلکہ کسی مرکب پر سوار ہو کر، کسی سواری پر سوار ہو کر اپنی سواری کو سرپٹ دوڑانا شروع کر دے، بھگانا شروع کر دے. سواری پر دوڑتے دوڑتے اس کو 1 سال گزر جائے، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 70 سال، ایک روایت میں آتا 100 سال تک اگر وہ اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا رہے گا، لا یقطعها، وہ درخت کے سائے سے باہر نہیں نکل سکے گا. وہ درخت مجھ سے لے لے. اس نے کہا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ کے رسول مجھے تو نہیں، میں نے تو نہیں دینا، اس سودے پر بھی میں راضی نہیں. اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی حدیث ہے بڑی لمبی. وہ چلا گیا. آپ نے فرمایا رک جا. آپ نے ایک جملہ اس کے بارے میں فرمایا، ما رأیت رجلا ابخل منک الا الذی یبخل بالسلام، میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا بخیل آدمی نہیں دیکھا جو تجھ سے بڑا بخیل ہو، الا، مگر ایک بخیل ہے تو اس سے تھوڑا نیچے کا بخیل ہے، ایک بخیل تجھ سے بھی بڑا. صحابہ ہم آغوش، یا اللہ اس سے بھی بڑا بخیل کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا الا الذی یبخل بالسلام، جو سلام میں بخل سے کام لیتا ہے، سلام نہیں کرتا. اللہ، آج سلام کلام کو چھوڑا ہوا ہے. اور کلام بھی نہ چھوڑو، اور کلام تو کلام ہے، سلام تو نہ چھوڑو. الا الذی یبخل بالسلام، جو سلام بھی چھوڑ دے وہ تجھ سے بھی بڑا بخیل. یہ سننا تھا، وہ چلا گیا. مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام تھا ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہت امیر ترین صحابی تھے، بہت بڑے زمیندار تھے، بڑے باغوں کے مالک تھے. یہ سمجھ گئے کہ یار ان کے کاروباری آدمی کو سمجھ جاتا ہے. اٹھے، مجمع سے نکلے اور اس شخص سے جا کے ملاقات کی. اور ملاقات کرنے کے بعد ابو دہدہ نے کہا مجھے جانتے ہو؟ جی آپ کو کون نہیں جانتا، مدینے کے بہت مالدار آدمی. کہا میرے باغ کے بارے میں جانتے ہو؟ جی ہاں آپ کا باغ بھی بہت عمدہ ہے، بہت بڑا ہے. کہا بتا دوں 600 درخت لگے ہوئے ہیں کھجوروں کے، 600 درخت. ہاں جی بالکل لگے ہوئے ہوں گے، اور عمدہ کھجوریں ہیں میرے باغ کی. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ میرے باغ کے اندر کنویں ہیں پانی کے، میں پانی میں بھی خود کفیل ہوں. خوب پانی پہنچتا ہے درختوں کو، خوب پھل نکالتے ہیں وہ. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. کہا میں تجھ سے کچھ سودا کرنا چاہتا ہوں. کہا جی میں تو چھوٹا موٹا کاروباری آدمی، مجھ سے کیا سودا کریں گے؟ کہا مجھ سے سودا کر لے، یہ پورا باغ مجھ سے خرید لے. پورا باغ، 600 درخت. نہیں بھائی میں اتنا بڑا سیٹ آدمی نہیں ہوں پورا باغ تم سے خرید سکوں. کہا پھر بھی پوچھو تو صحیح کیا قیمت لگا رہا ہوں اس کی میں؟ جی کیا لگا رہے ہیں؟ کہا اپنا وہ ایک درخت مجھے دے دے، اور وہ 600 درختوں والا باغ جس میں میرا اپنا ذاتی گھر بھی ہے، میرے بیوی بچے ہیں، اس میں میرا بنگلہ اور کوٹھی بنا ہوا ہے، اتنا بڑا باغ، وہ پورا باغ لے لے اور ایک درخت بدلے میں مجھے دے دے. ہائے یہ میرے لیے سنانا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان. اللہ اکبر. عمل تو وہ کر کے گئے، عمل تو وہ کر کے گئے. کہا ٹھیک ہے ایک درخت لے لو، وہ باغ مجھے دے دو.
سودا طے کر کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول قد ابتعت النخلہ، میں نے وہ درخت جسے آپ خریدنا چاہتے تھے وہ درخت میں نے خرید لیا ہے، اور بتائیے جو آپ نے اسے پیشکش کی تھی کہ وہ درخت اگر تو مجھے دے دے تو جنت میں تجھے ایک ایسا درخت دلوا دوں گا جس کے سائے میں ایک گھوڑ سوار 100 سال تک بھی دوڑتا رہے گا تو سایہ ختم نہیں ہوگا، کیا یہ پیشکش میرے لیے بھی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہوگی؟ کہا قد اعطیتھا، میں نے یہ درخت آپ کو دے دیا ہے، آپ کو اس کا مالک بنا دیا ہے، اب آپ بتائیے کیا جنت میں وہ درخت مجھے مل جائے گا نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ریپیٹلی اپنے صحابی کے لیے دہرایا، آپ نے فرمایا تو ایک درخت کی بات کرتا ہے؟ کم من عذق رداح لأبی الدہداہ فی الجنہ، کم من عذق رداح لأبی الدہداہ فی الجنہ، کم من عذق رداح لأبی الدہداہ فی الجنہ، کم من عذق رداح لأبی الدہداہ فی، آپ ایک جملے کو دہراتے رہے، اور مجھے نہیں پتا تجھے اللہ کتنے درخت تیرے نام لکھوائے چلا جا رہا ہے، لکھوائے چلا جا رہا ہے، لکھوائے چلا جا رہا ہے۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، کیوں لکھوائے چلا جا رہا ہے؟ کبھی غور بھی کیا؟ ابو الدہداء نے زمین پر وہ کام کر کے دکھایا جو اللہ عرش بری پر کرتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ 1 2 700 گنا واپس ملے گا، اور اس اللہ کے نبی کے صحابی نے تو 700 میں صرف 100 کم اللہ سے ہی وہ معاملہ کر لیا۔ اللہ ایک کے بدلے میں 700 دینے کے لیے تیار ہو، 600 درخت دینے کے لیے تیار ہو گیا، اپنا گھر دینے کے لیے تیار ہو گیا، اپنے اس کے اندر کنویں بھی دینے کے لیے تیار ہو گیا، اور پھر وہاں سے آئے اپنے گھر والوں کے پاس اور آواز لگائی، اپنے باغ میں داخل بھی نہیں ہوئے، کیا کہا؟ یا ام الدہداء، او دہداء کی ماں، اخرجی، نکل اس درخت سے، فإنی قد اقرضت ربی بحائطی، اس لیے کہ یہ میں پورا باغ اللہ کو ایک درخت کے بدلے میں بیچ چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ سے دعا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ قرض والا معاملہ کریں، یہ موقع ہے۔ اللہ کوئی فقیر نہیں ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اس کی شان کریمی ہے کہ اپنے بندوں کو فائدہ دینے کے لیے اس نے انفاق فی سبیل اللہ کی ایک راہ کھول دی۔ اس راہ پر کوئی امیر چلے تو امیر چلے، غریب چلے تو غریب چلے، کوئی فقیر چلے تو فقیر چلے، لیکن اس راستے پر چلیں ضرور، فائدہ ہوگا، یقین کے ساتھ چلیں۔ اور قرض حسنہ ہونا چاہیے، خوبصورت قرض ہونا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ دینے میں آپ اس طریقے سے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو دینے میں آپ سے کہیں زیادہ بڑھ کر آپ کے ساتھ چلے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔